رات کے تقریباً 2 بجے تھے۔ ایک شخص اچانک نیند سے جاگا، سانسیں تیز تھیں، آنکھیں نم تھیں۔ اس نے خواب میں اپنے والد مرحوم کو دیکھا تھا۔ والد نے کوئی لمبی تقریر نہیں کی، صرف اتنا کہا، بیٹا جس بات کو تم معمولی سمجھ رہے ہو وہ معمولی نہیں ہے، وقت رہتے اپنے دل اور اپنے معاملات کو درست کر لو۔ صبح ہوئی تو وہ شخص دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ ایک سوال اس کے اندر گونجتا رہا، کیا موت کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ کیا ہمارے جانے والے ہم سے بالکل کٹ جاتے ہیں؟ کیا انسان صرف یہ جسم ہے یا اس کے اندر کوئی ایسی حقیقت بھی ہے جو قبر کی مٹی سے آگے سفر کرتی ہے؟ اور سب سے خوفناک سوال یہ ہے، اگر آج رات ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہو تو ہماری روح اپنے ساتھ کیا لے کر جائے گی؟ ہم دنیا سنوارتے رہتے ہیں مگر اس مسافر کو بھول جاتے ہیں جو خاموشی سے ہمارے اندر رہ رہا ہے، اور وہ مسافر ہے ہماری روح۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کتاب الروح ہماری زندگی کے سب سے بڑے پردے کو ہٹاتی ہے۔ انسانی مسئلہ، ہم موت سے نہیں حقیقت سے بھاگتے ہیں۔ انسان جانتا ہے کہ اسے مرنا ہے مگر جیتا ایسے ہے جیسے اسے کبھی جانا ہی نہیں۔ جنازے میں چند لمحوں کے لیے دل نرم ہوتا ہے مگر قبرستان سے نکلتے ہی دنیا آواز دیتی ہے اور وہ احساس دفن ہو جاتا ہے۔ انسان تکلیف دہ حقیقت سے بچنے کے لیے خود کو مصروف رکھتا ہے۔ مسلسل اسکرولنگ، مقابلہ اور شہرت کی خواہش کبھی اندر کے خوف سے فرار ہوتے ہیں، مگر اصل راز یہ ہے، موت کو بھولنے سے موت ختم نہیں ہوتی، صرف تیاری ختم ہو جاتی ہے۔ کتاب کا تعارف۔ کتاب الروح علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی معروف تصنیف ہے، جس میں روح، موت، برزخ، قبر، خواب، ارواح کی ملاقات، جسم اور روح کے تعلق، عذاب اور راحت اور اعمال کے اثرات جیسے بنیادی سوالات پر قرآن و احادیث، آثار اور واقعات کی روشنی میں گفتگو کی گئی ہے۔ فراہم کردہ اردو نسخہ 150 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ محض موت کی کتاب نہیں، یہ زندگی کی حقیقت دکھانے والی کتاب ہے۔ یہ ہمیں ڈرانے کے لیے قبر تک نہیں لے جاتی، یہ ہمیں جگانے کے لیے قبر کے کنارے کھڑا کرتی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے پاس بھی پوری کتاب پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، اسی لیے میں نے اس کتاب کی روح اور اس کے سب سے اہم اسباق کو ایک جامع خلاصے میں بیان کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ایسے ہی علم و حکمت پر مبنی مواد کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلے اب سمری کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک ضروری بات، کتاب میں آیات و حدیث کے ساتھ آثار و خواب اور حقائق بھی آتی ہیں۔ ہر خواب شریعت کی دلیل نہیں اور ہر حقائق سے عقیدہ نہیں بنایا جاتا۔ خواب اشارہ ہو سکتا ہے، فیصلہ قرآن و سنت کے اصول کرتے ہیں۔ پہلا سبق، موت اختتام نہیں دروازہ ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک بچہ ماں کے پیٹ میں پوری دنیا کو وہی تنگ جگہ سمجھتا ہے۔ اگر اسے بتایا جائے کہ اس کے باہر آسمان، روشنی اور ہوا اور بے شمار چہرے ہیں تو شاید وہ کبھی سمجھ نہ سکے۔ ہماری دنیا بھی روح کے لیے ایک عارضی مرحلہ ہے۔ کتاب کا مرکزی احساس یہ ہے کہ موت فنا نہیں ہے، انتقال ہے۔ جسم زمین میں واپس جاتا ہے مگر انسان کی اصل کہانی بند نہیں ہوتی، وہ ایک نئے مرحلے یعنی برزخ میں داخل ہوتی ہے، اور یہی بات ہماری پوری نفسیات بدل دیتی ہے۔ اگر موت مکمل خاتمہ ہو تو طاقتور شخص ظلم کر کے بچ سکتا ہے، دھوکے باز فائدہ اٹھا سکتا ہے اور مظلوم کا درد بے معنی بن سکتا ہے۔ لیکن اگر زندگی حساب سے جڑی ہے تو ہر چھپا ہوا آنسو محفوظ ہے، ہر حق تلفی درج ہے اور ہر نیکی اپنا وزن رکھتی ہے۔ ایک شخص کمزور کا حق کھا کر بظاہر کامیاب ہو سکتا ہے، مگر کتاب پوچھتی ہے کیا وہ واقعی کامیاب ہے اگر وہ اپنی روح پر ایسا قرض لکھ رہا ہے جو موت بھی ختم نہیں کر سکتی۔ عملی سبق یہ ہے کہ ہر رات خود سے 3 سوال کریں۔ آج میں نے کس کا دل دکھایا؟ کسی کا حق میرے ذمہ ہے؟ اگر آج میری روانگی ہو تو مجھے سب سے زیادہ کس بات پر شرمندگی ہوگی؟ یہ سوال خوف نہیں بڑھاتے، یہ زندگی کو صاف کرتے ہیں۔ دوسرا سبق، آپ جسم نہیں جسم کے مسافر ہیں۔ ہم آئینے میں چہرہ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہی میں ہوں۔ جسم، چہرہ اور پسند بدلتے ہیں، پھر بھی اندر کوئی کہتا ہے میں وہی ہوں۔ یہ تسلسل روح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کتاب جسم اور روح کے تعلق کو مختلف حالتوں میں سمجھاتی ہے۔ بیداری میں ایک تعلق، نیند میں دوسرا، موت کے بعد ایک اور قیامت میں مکمل واپسی کی ایک الگ کیفیت۔ بات کے مباحث میں
روح کے جسم سے تعلق کی متعدد صورتیں اور موت کے بعد اس تعلق کی نوعیت پر تفصیلی گفتگو آتی ہے۔ اس خیال کا نفسیاتی اثر بہت گہرا ہے۔ جب انسان خود کو صرف جسم سمجھتا ہے تو اس کی پوری زندگی ظاہری قبولیت کی غلام بن جاتی ہے۔ کون زیادہ خوبصورت ہے، کس کے کپڑے مہنگے ہیں، کس کے فالوورز زیادہ ہیں، کون جوان نظر آتا ہے، لیکن روح کی نگاہ سے اصل سوال بدل جاتا ہے، میری موجودگی سے دوسروں کو کتنا سکون ملتا ہے اور میں اپنی خواہش کے سامنے کتنا مضبوط ہوں۔ عملی طور پر ہر روز جسم کے ساتھ روح کی غذا بھی طے کریں۔ کچھ وقت قرآن، دعا، خاموش محاسبہ، والدین کی خدمت، کسی کمزور کی مدد اور ایسی تنہائی جس میں آپ اپنے اصل حال سے مل سکیں۔ تیسرا سبق، نیند موت کی روزانہ مشق ہے۔ ہر رات آپ دنیا چھوڑ دیتے ہیں، عہدہ اور دولت پیچھے رہ جاتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، اختیار چھن جاتا ہے، پھر صبح زندگی واپسی ملتی ہے۔ یہ معمولی واقعہ نہیں، یہ روزانہ یاد دہانی ہے کہ کنٹرول ہمارا وہم ہے۔ کتاب نیند اور موت کے تعلق، خواب میں ارواح کے اتصال اور بیداری کے بعد روح کے جسم سے تعلق کی واپسی پر بحث کرتی ہے۔ ارواح کی ملاقات اور خوابوں کے متعدد واقعات بھی اسی حصے میں بیان ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں زیادہ خطرناک عادت کیا ہے؟ ہم سونے سے پہلے اپنے دماغ کو شور سے بھر دیتے ہیں۔ آخری منظر کسی کی مصنوعی زندگی، آخری سانس حسد، آخری لفظ شکایت اور آخری عمل بے مقصد اسکرولنگ ہوتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں دل بے سکون کیوں ہے؟ سونے سے پہلے 5 منٹ کا روحانی اختتام بنائیں، وضو کریں، مختصر دعا کریں، دل سے لوگوں کو معاف کریں، کسی کے لیے بددعا ہو تو چھوڑ دیں اور سوچیں اگر صبح نہ ملی تو کیا میں اللہ کے سامنے جانے کے لیے تیار ہوں؟ جو شخص ہر رات شعوری طور پر دن ختم کرتا ہے وہ زندگی بھی زیادہ شعوری طور پر جیتا ہے۔ چوتھا سبق، قبر خاموش ہے مگر بے خبر نہیں۔ ہم قبرستان میں جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں اور وہ صرف مٹی ہے۔ کتاب اس تصور کو چیلنج کرتی ہے۔ ابتدائی ابواب میں اہل قبور کی معرفت، سلام سننے یا پہچاننے، ظاہر سے مانوس ہونے اور زندہ و مردہ کے درمیان ایک خاص برزخی تعلق سے متعلق روایات و آثار جمع کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردوں کو اللہ کی صفات دے دی جائیں، ان سے غیبی اختیار مانگا جائے یا ہر کسی کو قطعی حقیقت سمجھ لیا جائے۔ اصل سبق یہ ہے کہ موت رشتے کو مکمل نیست نہیں کرتی، اس کی شکل بدل دیتی ہے۔ ہم مرحوم عزیزوں کی تصویریں دیکھ کر روتے ہیں مگر دعا، صدقے اور ان کے ادھورے حقوق کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں۔ محبت صرف یاد کا نام نہیں، محبت ذمہ داری کا نام ہے۔ عملی قدم یہ ہے کہ اپنے کسی مرحوم عزیز کے لیے آج ہی دعا کریں، اس کی طرف سے صدقہ کریں، اس کا کوئی جائز قرض یا ادھورا حق معلوم ہو تو ادا کرنے کی کوشش کریں اور اس کے اچھے کام کو زندہ رکھیں۔ پانچواں سبق، روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ کبھی آپ کسی شخص سے پہلی ملاقات میں عجیب قربت محسوس کرتے ہیں اور کبھی برسوں ساتھ رہ کر بھی دلوں میں فاصلے رہتے ہیں۔ کتاب ارواح کے باہمی تعارف اور ملاقات کا تصور پیش کرتی ہے۔ نیک ارواح کے اجتماع، ایک دوسرے کے بارے میں سوال کرنے اور بعض حالات میں زندہ و مردہ ارواح کے خواب کے ذریعے ملاقات کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ مگر اصل راز خواب نہیں، اصل راز ہم آہنگی ہے۔ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے آہستہ آہستہ اسی جیسا ہو جاتا ہے۔ جو ہر وقت غیبت کرنے والوں میں بیٹھتا ہے اس کا دل بدگمانی سیکھتا ہے، اور جو اہل خیر کے پاس بیٹھتا ہے اس کا ضمیر زندہ رہتا ہے۔ محبت صرف وقت نہیں لیتی، وہ روح کی شکل بناتی ہے۔ اس لیے اپنے حلقے کو دیکھیں، جن 5 لوگوں کے ساتھ آپ کا زیادہ وقت گزرتا ہے، کیا وہ آپ کو اللہ، سچائی، ذمہ داری اور پاکیزگی کے قریب لے جاتے ہیں یا حسد، دکھاوے، شہوت، غصے اور غفلت کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ کچھ تعلقات چھوڑنا بے وفائی نہیں، کبھی روح کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ چھٹا سبق، ہر خواب پیغام نہیں ہوتا۔ یہاں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، ایک خواب دیکھ کر فیصلہ کر لیا یا اسے دین کا حکم سمجھ لیا۔ یہ خطرناک غلطی ہے۔ کتاب میں سچے خوابوں کے واقعات موجود ہیں مگر اس کے پورے مزاج سے ایک توازن سامنے آتا ہے۔ خواب ممکن ہے معنی رکھتا ہو مگر ہر خواب سچا نہیں ہوتا۔ کچھ خواب روزمرہ کے خیالات، خوف، خواہش یا ذہنی دباؤ کا عکس ہوتے ہیں، کچھ پریشان کن ہوتے ہیں اور بعض خواب بشارت یا تنبیہ ہو سکتے ہیں۔ غم کی حالت میں انسان ہر علامت میں پیغام تلاش کرتا ہے، اس لیے خواب کے معاملے میں عاجزی ضروری ہے۔ عملی اصول یہ ہے، خواب کو قرآن و سنت کے خلاف استعمال نہ کریں۔ اس پر زندگی کا بڑا فیصلہ
اکیلے نہ بنائیں۔ اچھا خواب ہو تو اللہ کا شکر کریں، برا خواب ہو تو پناہ مانگیں، اسے ہر شخص کے سامنے نہ پھیلائیں اور وہم کو اپنی زندگی کا مالک نہ بننے دیں۔ 7واں سبق، قبر کی وسعت یا تنگی صرف مٹی کا معاملہ نہیں۔ 2 قبریں ایک زمین میں ہو سکتی ہیں، مگر ایک کے لیے راحت اور دوسرے کے لیے تنگی۔ کیوں؟ کیونکہ برزخ کی کیفیت دنیاوی پیمانے سے نہیں ناپی جاتی۔ کتاب قبر کے عذاب، راحت، ان کے اسباب اور روح و جسم پر ان کے اثرات کو مختلف روایات کے ذریعے بیان کرتی ہے۔ 100 صفحات کے بعد عذاب قبر، اس کے اسباب، بعض گناہوں کے نتائج اور حفاظت کے اعمال پر مسلسل گفتگو ہوتی ہے۔ یہاں کتاب کا نفسیاتی پیغام بہت سخت ہے۔ گناہ صرف آخرت کی فائل میں محفوظ نہیں ہوتا، وہ ابھی سے انسان کے اندر جگہ بناتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا پہلے دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، پھر اپنے ہی ضمیر کی آواز پہچاننا کھو دیتا ہے۔ حسد کرنے والا دوسروں کی نعمت نہیں جلاتا بلکہ اپنے سینے کو جلاتا ہے۔ فحش نگاہ چند لمحوں کی لذت دیتی ہے مگر ارادے کو کمزور کرتی ہے۔ ظلم مظلوم کو زخمی کرتا ہے مگر ظالم کی روح کو بدصورت بنا دیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ وہ گناہ کو صرف قانون توڑنا سمجھتے ہیں، روح کو بدل دینے والا عمل نہیں سمجھتے۔ عملی طور پر 4 چیزوں کی فوری صفائی کریں: اپنی زبان کی، اپنی آنکھوں کی، اپنے مال کی اور لوگوں کے حقوق کی، کیونکہ انہی جگہوں سے روح پر سب سے گہری گرد بیٹھتی ہے۔ 8واں سبق، نیکی بھی مرنے کے بعد سفر کرتی ہے۔ انسان مر جاتا ہے مگر اس کے اثرات زندہ رہتے ہیں۔ سکھایا ہوا علم، نیک تربیت، صدقہ جاریہ اور کسی دل کو دی ہوئی ہمت جسم کے رک جانے کے بعد بھی چل سکتے ہیں۔ کتاب مردوں کو دعا، صدقہ، دوسرے نیک اعمال کا فائدہ پہنچنے کے مسئلے پر وسیع گفتگو کرتی ہے، اور بعد کے صفحات میں اصالِ ثواب، دعا اور زندوں کے اعمال کے اثرات سے متعلق دلائل جمع کیے گئے ہیں۔ یہ تصور زندگی کو حیرت انگیز معنی دیتا ہے۔ آپ کا مشہور ہونا ضروری نہیں، آپ کو ایک ایسا تاثر چھوڑنا ہے جو مفید ہو۔ ایک شخص ہزاروں لوگوں کو متاثر کر کے بھی کھالی جا سکتا ہے، جبکہ ایک خاموش انسان کسی ایک بچے کی زندگی بدل کر ایسا چراغ چھوڑ سکتا ہے جو نسلوں تک چلتا رہے۔ آج ایک جاری رہنے والا عمل شروع کریں، علم شیئر کریں، کسی کو ہنر سکھائیں، درخت لگائیں، کتابیں دیں، گھر میں نیکی کی عادت قائم کریں، ایسی اولاد کی تربیت کریں جو آپ کے بعد آپ کے لیے دعا کرے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ لوگ آپ کا نام کتنے دن یاد رکھتے ہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کی نیکی کتنے دن کام کرتی رہتی ہے۔ 9واں سبق، روح اپنی عادتوں کا وزن اٹھاتی ہے۔ انسان اچانک اچھا یا برا نہیں بنتا، وہ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے بنتا ہے۔ ہر نظر ایک ووٹ ہے، ہر لفظ ایک ووٹ ہے، ہر تنہائی میں کیا گیا عمل ایک ووٹ ہے۔ آپ مسلسل طے کر رہے ہیں کہ آپ کی روح کس قسم کی روح بنے گی۔ کتاب مختلف ارواح کے مختلف مقامات اور درجات کی بات کرتی ہے۔ سب روحیں ایک حالت میں نہیں رہتی، ان کی کیفیت، ایمان، اعمال اور اللہ کے فیصلے کے مطابق مختلف ہوتی ہیں۔ بعد کے ابواب میں قبروں، برزخ اور ارواح کے حالات کے فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ بار بار دہرایا گیا عمل آسان ہوتا جاتا ہے۔ پہلے جھوٹ پر دل کانپتا ہے، پھر زبان عادی ہو جاتی ہے۔ پہلے نماز چھوڑنے پر دکھ ہوتا ہے، پھر بے حسی آتی ہے۔ پہلے غیبت کے بعد شرمندگی ہوتی ہے، پھر مجلس اس کے بغیر ادھوری لگتی ہے۔ اسی طرح نیکی بھی عادت بنتی ہے۔ پہلے فجر مشکل لگتی ہے، پھر سکون بن جاتی ہے۔ پہلے صدقہ بھاری لگتا ہے، پھر صدقہ خوشی دینے لگتا ہے۔ پہلے معافی کمزوری لگتی ہے، پھر آزادی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ ایک خیال آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ آپ صرف اعمال نہیں کر رہے، آپ اپنی روح کو تیار کر رہے ہیں۔ 10واں سبق، موت کو یاد کرنا مایوسی نہیں، آزادی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں موت کی بات انسان کو اداس کر دے گی، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ موت کی یاد غیر ضروری خوف کم کرتی ہے۔ جس شخص کو معلوم ہے کہ دنیا عارضی ہے، وہ ہر تنقید پر نہیں ٹوٹتا، ہر نقصان کو قیامت نہیں سمجھتا، ہر مقابلے میں خود کو ثابت کرنے نہیں نکلتا۔ اسے معلوم ہے کہ چند سال بعد نہ یہ عہدہ رہے گا، نہ یہ تعریف اور نہ یہ حسد۔ وہ زیادہ سچا جیتا ہے۔ کتنی لڑائیاں انا کی وجہ سے چل رہی ہیں، کتنے رشتے معافی کے منتظر ہیں اور کتنی نیکیاں کل پر رکی ہیں۔ موت کہتی ہے وقت محدود ہے، روح کہتی ہے انتخاب تمہارا ہے، اور کتاب کہتی ہے جو آگے بھیجنا ہے ابھی بھیج دو۔ آخری اور سب سے گہرا سبق، ایک دن لوگ آپ کا فون کھولیں گے، آپ کے کپڑے تقسیم ہوں گے، آپ کا کمرہ
کسی اور کے استعمال میں آ جائے گا، کچھ دن آپ کا ذکر بہت ہوگا، پھر زندگی اپنی رفتار پکڑ لے گی، مگر آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ نہ آپ کا عہدہ رہے گا، نہ آپ کی ظاہری خوبصورتی، نہ لوگوں کی تالیاں، نہ وہ بحثیں جو آپ جیت گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایمان، آپ کی نیت، آپ کے اعمال، لوگوں کے حقوق، آپ کی چھپی ہوئی نیکیاں اور چھپے ہوئے گناہ جائیں گے۔ یہی کتاب الروح کی روح ہے۔ انسان دنیا سے خالی ہاتھ نہیں جاتا، وہ اپنے بنائے ہوئے باطن کے ساتھ جاتا ہے۔ آپ کا ہر عمل روح کے لباس میں ایک دھاگا ہے، کچھ دھاگے نور کے ہیں اور کچھ اندھیرے کے، اور موت وہ لمحہ ہے جب سلائی رک جاتی ہے، لباس مکمل ہو جاتا ہے اور حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ اسی لیے کامل بننے کا انتظار نہ کریں، آج ایک سچی توبہ کریں، ایک حق واپس کریں، ایک نماز سنواریں، ایک حرام تعلق ختم کریں، ایک ناراض دل سے معافی مانگیں، والدین کے پاس بیٹھیں، کسی مرحوم کے لیے دعا کریں، کچھ ایسا چھوڑیں جو آپ کے بعد میں نیکی پیدا کرتا رہے، کیونکہ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی لمبا جینا نہیں، جاگ کر جینا ہے، اور موت کی سب سے بڑی ہولناکی مر جانا نہیں، تیاری کے بغیر دنیا سے چلے جانا ہے۔ ایک دن ہماری آنکھیں اس دنیا میں بند ہوں گی اور حقیقت ہم پر کھل جائے گی۔ دانشمند وہ نہیں جو موت کا وقت جانتا ہے، دانشمند وہ ہے جو موت آنے سے پہلے اپنی روح کو پہچان لے اور آخرت کی تیاری کر لے۔